ایک اب میں آپ سے سخت سوال کرنے جا رہا ہوں، بیسیکلی یہ سوال میرا نہیں تھا، یہ دیکھنے والی آڈینس کا تھا جب یہ پوائنٹ ریز کیا گیا۔ اب ذرا تحمل سے یہ سوال سن لیجئے گا کہ انہوں نے کہا کہ کیوں نہ جس طرح سے لاہور کے اندر ایک علاقہ، ایک ریمیٹنسز مطلب وہاں پہ ایک مختص کر دی گئی تھی کہ یہاں پہ لوگ آئیں، جو جنہوں نے کرنا ہے وہ کریں اور اس کے بعد جائیں۔ تو جب یہ چیزیں بھی ختم کر دی گئیں تو پھر ہمارے نوجوان گلیوں میں سے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہی پکڑیں گے۔ تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی احاطہ مقرر کر دینا چاہیے کہ وہ جو کرنا ہے منہ کالا وہاں پہ کریں، عام معاشرے کو اس سے پاک رکھیں؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اس منہ کالا کرنے کے لیے جس عورت کو آپ نے بٹھایا ہوتا ہے، جس کے گھر کا چولہا نہیں جل رہا ہوتا، اس عورت کو سلائی مشین بھی لے کے دے سکتے ہیں، کیوں اس کے جسم کا استعمال کر رہے ہو؟ کیا وہ اس عورت سے بعد میں وہ بندہ شادی کرے گا؟ کوئی شادی کرے گا، وہ جتنی خوبصورت کیوں نہ ہو؟ لوگ تو یہی کہیں گے نا ہیرا منڈی سے اٹھ کے آئی ہے۔ تو یہ تو عورت کے ساتھ زیادتی ہے بیچاری۔ نہیں، بیسیکلی جو ان کی مدد کرنا نہیں ہے، بیسیکلی یہ ہے کہ جو آپ نے اپنی آگ بجھانی ہے آپ اس علاقے میں جا کے بجھا دیں تاکہ ہمارے معاشرے کی جو بچیاں ہیں وہ محفوظ رہیں ان سے۔ آپ ایک رات کتنے میں گزارتے ہیں وہاں جا کے؟ 3-4 ہزار روپے لگاتے ہیں اور ہر ہفتے میں اس طرح کی حرکت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا اپنا گزارا کتنے میں ہو رہا ہے؟ 10,000 میں، تو 16,000 یہ لگ گئے، 26,000 آپ کا خرچہ ہوتا ہے۔ تو شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ 26,000 میں تو بیگم بھی آرام سے پل پڑ جاتی ہے۔ روزانہ 300-400 روپے کا کھانا آپ کا آ جاتا ہے، بیگم کو کھانا پہنا دو اور شادی کرو باعزت طور کے ساتھ، اس کے ساتھ پھرو، اور تمہارے چھوٹے چھوٹے وہ شانی مانی بنٹے بھی کھیل رہے ہوں گے، 2-3 سال کے بعد گلی ڈنڈے بھی کھیل رہے ہوں گے۔ تو بیسیکلی اب سمجھتے ہیں کہ لباس کی حد تک بھی ہم ذمہ دار ہیں، ہماری مائیں ذمہ دار ہیں کہ یار یہ انڈین کلچر ہمارے گھروں تک آ چکا ہے۔ ہمارے اپنے گاؤں دیہات کی شادیوں میں، ڈھوک ڈبوں کی شادیوں میں بھی جب کبھی کبھار آپ عورتوں والی سائڈ سے غلطی سے گزر جاتے ہیں نا، اور وہ مطلب آپ کے اپنی فیملی کے لوگ گئے ہوتے ہیں، انہیں آپ جب ریسیو کرنے جا رہے ہوتے ہیں، چھوڑنے جا رہے ہوتے ہیں ادھر، تو میں نے ان ڈھوک ڈبوں میں بھی گاؤں دیہات کی عورتوں کو اسٹار پلس کی ساڑیوں میں ملبوس دیکھا ہے۔ اس کے بغیر تو ان کی شادیاں قبول نہیں ہوتی۔ بیسیکلی عام طور کے اوپر اگر وہاں پہ بھی کوئی اس طرح کے ذہن رکھنے والا کوئی بھی مرد یہ بات کر دے کہ یہ دیکھیں آپ نے کیا پہنایا ہوا ہے، وہاں پہ مائیں جو ہے ڈیفینڈ کرتی نظر آتی ہیں۔ وہ کہتی ہے تسی چلے جاؤ۔ نہیں، آپ چلے نہیں جاؤ، یہ بھی کہیں گے کہ آپ چلے جاؤ، یا یہ کہیں گے کہ اگر ہم اس طرح سے اپنی بچیوں کو یہ چیزیں نہیں پہنائیں گے تو ہماری جو بچیاں ہیں وہ اس معاشرے میں ایڈجسٹ ہی نہیں کر پائیں گی۔ اگر ایڈجسٹ نہیں کر پائیں گے ان کے اچھے رشتے نہیں ہو پائیں گے اچھے گھروں میں۔ عمران خان سے لاکھ اختلاف، بشریٰ بیگم ایڈجسٹ کر پائی ہے؟ بات ختم۔ طیب اردگان دنیا کا امیر ترین لوگوں میں سے ایک نام ہے، ترکی کا تو سب سے امیر ہوگا، سب سے بڑے گھر میں رہ رہا ہے، ہر جگہ اس کی بیگم اس کے ساتھ جاتی ہے، جلسوں میں جاتی ہے، پراپر سٹالر سکارف لیتی ہے، کسی کو موت نہیں پڑی، نہ اسے موت پڑی۔ ایوری تھنگ ہیز اے سولوشن، ہم کرنا چاہیں تو تب۔ لاسٹ کویسچن کہ کیا ہم نے ساری تہذیب جو ہے اپنے گھروں میں اپنی بہنوں کو، بچیوں کو سکھانی ہے؟ تو کیا ہم نے جو بچے ہیں ان کے اوپر نہیں، بچہ باہر جو مرضی کرتا پھرے، اور ساری تہذیب لا کے ہم نے گھر میں ہی ماں بہن کو، بیٹی کو سکھا دینی ہے؟ بہن کے سامنے جب انسان شیر بن رہا ہوتا ہے نا، تو اسے ذہن میں خیال رکھنا چاہیے کہ وہ دوسرے بندے کی بہن کے سامنے کتا نہ بنے۔ اور یہ زنا ایک قرض ہے۔ بے شک ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ تم اگر زنا کرتے ہو نا تو تمہاری ماں، بہن، بیوی، بیٹی پہ اترتا ہے۔ اور قرآن نے کہہ دیا، اسلام نے کہہ دیا، نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں، نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں۔